نبیًّا لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا تو فاروق اعظم کو نبوت ملتی۔ اللہ، یہ حضور نے ویسے ہی کہہ دیا؟ نہیں، حضور تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ ما ینطق عن الہویٰ سبحان ان اللہ، هو الا وحی یوحیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ۔ جب بھی بولتے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اعلان میرے خدا کا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بعد نبوت ممکن ہوتی فاروق اعظم کو ملتی۔ فاروق اعظم نے اس امانت کو سنبھالا۔ وہ امانت کیا ہے؟ حضور کا نظام ہے، حضور کا دین ہے، وہ خلافت ہے، وہ امت مسلمہ کو بہترین منزل تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ فاروق اعظم کی شہادت کے بعد وہ مبارک امانت عثمان ذو النورین کو ملی۔ کون ہے عثمان؟ جنہیں میرے آقا فرمائے ما ضر عثمان بعد ھذا۔ سبحان جب اللہ، میرے آقا نے مسجد نبوی میں اعلان کیا ہے کوئی اللہ کی راہ میں خیرات دینے والا، عثمان نے حضور کے سامنے انبار لگا دیا۔ حضور اس انبار سے ایک مٹھ بھر کے اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ گواہ ہو جاؤ، ما ضر عثمان بعد ھذا، آج کے بعد کوئی گناہ عثمان کے قریب نہیں آ سکتا۔ بھائی گناہ کرنا تو انسان کی اپنے اختیار میں ہے، پر مدینے والے تیرے اختیار پہ قربان جائیں۔ فرمایا اللہ نے مصطفیٰ کو وہ اختیار دیا ہے، جب چاہیں جس کو چاہیں گناہوں سے دور کر دیں، گناہوں سے دور فرما دیں۔ فرمایا ما ضر عثمان بعد ھذا، کوئی گناہ عثمان کے قریب آ سکتا ہی نہیں۔ عثمان نے اس امانت کو سنبھالا، اچھے طریقے سے سنبھالا، حضور کی امت کی خدمت فرمائی۔ حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کے بعد وہی راستہ، وہی نظام، وہی خلافت، وہی مبارک اسوہ کاملہ مولا مرتضیٰ کو ملا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ نے خوبصورت اس نظام کو چلایا۔ بڑے امتحان آئے، بڑی مشکلات آئیں، لیکن امتحانات کا، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے باوجود علی نے اس نظام کو نہیں چھوڑا، علی نے اس اسوہ کو نہیں چھوڑا۔ علی کے پاس جو امانت مصطفیٰ کی طرف سے آئی تھی اس امانت کو سنبھال کر چلتے رہے، چلتے رہے۔ جناب مرتضیٰ کی جب شہادت ہوئی 29.5 سال ہو چکے تھے۔ اس ترتیبوار امانت کو چلانے کے لیے 29 سال 6 مہینے ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسن پاک آ گئے۔ سبحان اللہ، اکبر۔ امام حسن شبیہ رسول، اولاد رسول، سبحان اللہ، نواسہ رسول، سبحان اللہ، جگر گوشہ بطول۔ سبحان اللہ، 6 مہینے تک آپ نے خلافت سنبھالی، اور 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسن خود بخود اس نظام سے دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کے حق میں آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، اب ساتھیو ستونگر والو، 6 مہینے کے بعد خود بخود آپ نے کیوں یہ چھوڑی؟ ان کے سامنے نبی پاک کا فرمان تھا کہ حضور نے فرمایا خلافت بعدی 30 سنتاً، لوگوں میرے بعد یہ جو امانت کا نظام ہے نا وہ 30 سال تک ٹھیک رہے گا۔ 30 سال تک چاہے ابو بکر آئے گا جلوے محمد کے نظر آئیں گے، سبحان اللہ، چاہے عمر آئے گا جلوے محمد کے نظر واہ آئیں گے، واہ واہ، چاہے عثمان آئیں گے جلوے محمد کے نظر آئیں گے، علی المرتضیٰ آئیں گے جلوے محمد کے نظر آئیں گے۔ 6 مہینے تک جناب امام حسن جانتے تھے یہ وہ وقت ہے جس کی گارنٹی حضور نے دے دی ہے۔ اب خلافت کے بعد دور ملوکیت کا آ گیا ہے، دور بادشاہی نظام کا آ گیا ہے۔ ارے اس گھر کو بادشاہی کی کیا ضرورت جس گھر کو خدا بھی ملا ہو، مصطفیٰ بھی ملا ہو۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب امام حسن پاک نے امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کر کے نظام ان کے سپرد کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے تو خود حوالے کیا، امام حسین نے معاویہ کی اولاد سے جھگڑا کیا، یہ وجہ کیا ہے؟ چونکہ امام حسن جانتے تھے رسول اللہ کا ایک مبارک فرمان تھا، حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد تھا، قربان جائیں کملی والے پر، اہل ایمان امام حسن 1 سال کے ہیں، رسول اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام الانبیاء نے فرمایا ان ابنی ھذا حسن سید اللہ، امام الانبیاء نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سید ہے،
اور یصلح بین فئتین من المسلمین، سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ حسن جانتے تھے یہ وہی وقت ہے، ایک طرف شیعان علی ہیں، دوسری طرف شیعان معاویہ ہیں، اور اگر امام حسن خود معاویہ کے سپورٹ نہ کریں جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا۔ حسن سب کچھ دے سکتا ہے، مصطفیٰ کی امت کو ٹکڑے نہیں ہونے دیتا، سب کچھ دے سکتا ہے، مصطفیٰ کے نظام کو متاثر نہیں ہونے دیتا۔ وہ جانتے تھے کہ جو نظام 30 سال تک چلا یہ علام منہاج نبوت تھا، یعنی عین نبوت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ لیکن جناب معاویہ کو جب سپورٹ فرمایا تو یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نظام علام منہاج نبوت تو نہیں ہوگا، لیکن علام منہاج خلافہ ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ جناب معاویہ کے دور کی فتوحات، جناب معاویہ کے دور کی کامیابی تاریخ کے اندر حقائق موجود ہیں، لیکن جناب معاویہ کے آخری وقت میں جب انہوں نے اپنے بیٹے یزید پلید کو نامزد فرمایا، اب امت کی کشتی خطرے میں آ گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ابو بکر کا دور کوئی خطرے والا نہیں تھا، جناب عمر کا دور کوئی خطرے والا نہیں تھا۔ کیوں خطرے والا نہیں تھا؟ امام الانبیاء نے فرمایا خیر القرون قرنی، لوگوں بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا ہے، قرنی، قاف رے نون اور یہ 4 لفظ ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا زمانوں میں بہتر زمانہ قرنی، میرا زمانہ ہے۔ اہل تاکید فرماتے ہیں کیا ہو اس کے اندر راز کیا ہے؟ فرمایا کہ اہل عرب کے اندر یہ خصوصی ایک طریقہ ہے کہ جب کسی بات کو مختصر کرنا چاہیں نا تو آقا کے نام کا پہلا حرف لکھا جاتا ہے اور غلام کے نام کا آخری حرف لکھا جاتا ہے، جس طرح الف لام میم۔ آپ سب کو پتا نا کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ بھئی الف سے مراد تو اللہ ہے کہ اللہ کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ میم سے مراد محمد، یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ میم۔ لیکن لام سے مراد جبریل، یہ کیسے؟ لام سے جبریل مراد کیوں لیتے ہو؟ فرمایا کہ اس لیے کہ آقا کے نام کا پہلا حرف لکھا جاتا ہے اور غلام کے نام کا آخری حرف لکھا جاتا ہے، کیونکہ جبریل اللہ کا بھی غلام ہے، مصطفیٰ کا بھی غلام ہے۔ سبحان اللہ لام سے مراد جبریل۔ سبحان اللہ اب یہ جو لفظ قرنی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، لوگوں بہترین زمانہ میرا ہے۔ اس بہترین زمانے کے 4 حرف ہیں، قاف رے نون اور یہ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ کسی کے نام کے حرف بھی بنتے ہیں یا نہیں۔ جب ہم نے صدیق کا نام لیا تو آخری حرف کیا ہے؟ مشکل غلطی پوچھ رہے ہیں۔ صدیق کے نام کا آخری حرف کیا ہے؟ قاف۔ عمر کے نام کا آخری حرف کیا ہے؟ عثمان کے آخری نون، اور علی کے نام کا آخری حرف کرنی بن گیا نا، کرنی بن گیا نا۔ امام الانبیاء نے فرمایا خیر القرون قرنی، اے لوگوں بہترین زمانہ میرا ہے۔ اور اسی لفظ قرنی کے اندر امام الانبیاء نے ابو بکر کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، عمر کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، عثمان کو بھی شامل کر لیا، جناب علی کو بھی شامل کر لیا، کہ ان کا زمانہ محمد کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب معاویہ کا زمانہ یہ حضور کا زمانہ نہیں، لیکن اس کے اندر خلافت کے کچھ اصول، اس کے اندر کوئی خلافت کے جلوے، اس کے اندر کوئی خلافت کے نمونے موجود تھے۔ لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ جناب معاویہ کے بعد یزید کا دور آیا، اب یہ دور وہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ پریشان۔ یزید نے کفر کیا، کلمہ تو پڑھتا تھا، وجہ کیا تھی؟ کوئی وجہ یہ تھی کہ یزید نے اپنے دور کے اندر شراب کی کھلی اجازت دے دی، یزید نے اپنے دور کے اندر نماز کی کھلی چھٹی دے دی، یزید کے دور میں عورتوں کا ننگا ناچ شروع ہو گیا، یزید کے دور میں جوا عام ہو گیا، یزید کے دور میں گھوڑے، کتے اور پرندوں کی لڑائی پر بڑی بڑی بازیاں شروع ہو گئیں۔
جب یہ تمام حرکتیں امت مسلمہ نے دیکھیں تو امت پریشان ہو گئی کہ ہم نے تو ابو بکر کا دور دیکھا ہے، ہم نے تو عمر کا دور دیکھا ہے، عثمان اور علی کا دور دیکھا ہے، بھائی یہ کیا ظلم مچا ہوا؟ اس پریشانی کی وجہ سے رسول اللہ کے غلاموں نے امام حسین کو خط لکھا، اے نواسہ رسول، اے خاتون جنت کے نور، ہم نے روئے زمین پر نگاہ دوڑائی، ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو اس نظام کو سنبھال سکے، ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو رسول اللہ کے آئین کو بچا سکے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس امانت کے حقدار آپ ہیں، اس امانت کو سنبھالنے والے آپ ہیں۔ امام حسین کو ایک نہیں دو نہیں 72,000 خطوط ملے، حسین آپ کوفے آئیں لڑنے کے لیے نہیں، آپ ہمارے پیر بن کر آئیں، ہم آپ کے غلام بنیں گے، آپ ہم کو رسول اللہ کو وہ نظام سمجھائیں جس نظام کے اندر نماز کی پابندی ہے، جس نظام کے اندر تلاوت کی شان ہے، جس نظام کے اندر شراب پر لعنت ہے، جس نظام کے اندر جوئے پر لعنت ہے۔ آج رسول اللہ کی امت پریشان ہے، حسین آپ آئیں۔ امام حسین مدینہ طیبہ سے ارادہ فرمایا، لڑائی کا نہیں، جھگڑے کا نہیں، اس امانت کو سنبھالنے کا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ کون سی امانت جو اللہ نے عطا فرمائی؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، جو اللہ نے فرمایا امانت کو حقدار تک پہنچاؤ۔ جناب حسین امانت کو سنبھالنے کے لیے، نظام کو سنبھالنے کے لیے، اللہ اکبر، حضور کے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بار بار خط آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ کئی پرانے صحابہ نے مشورہ دیا حسین نہ جائیں، کوفے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے علی سے وفا نہیں کی، کوفے والے وہی ہیں جنہوں نے آپ کے والد سے محبت نہیں کی، آپ کے ساتھ بھی۔ اب جناب حسین اگر اپنے والد کی شہادت کو دیکھ کر خطرے میں پڑ جاتے تو ممکن ارادہ ترک کر دیتے، لیکن امام الانبیاء کے وہ مبارک فرمان سامنے تھے، امام الانبیاء کی وہ ساری باتیں سامنے تھیں۔